چلو اب ساتھ چلتے ہیں بائی شمسا اقبال پارٹ 3۔ جیسے لیفٹیننٹ سعد کو اس باروب شخص نے بلایا تو اس کے چہرے کی تو ہوائیاں اڑنے لگیں اور وہ یس سر کر کے فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور ہاتھ پیچھے باندھے کندھے کھڑے رکھے۔ وہ ایک مکمل آرمی آفیسر لگ رہا تھا اور پھر اچانک ہی چہرے پر بیزاری لاتے ہوئے بولا کہ بھائی یہ یونٹ یا میس نہیں ہے جہاں آپ میرے سینئر ہیں اور میں آپ کا جونیئر، یہ ایک پارٹی ہے اور یہاں میں آپ کے روب میں نہیں آنے والا۔ ہاتھ پیچھے باندھے وہ اب بھی ایسے ہی کھڑا تھا جیسے ایک جونیئر آفیسر کسی سینئر آفیسر کے سامنے کھڑا ہو، اور ماہی حیرت سے اسے دیکھتی رہی کہ جو خود ایک آفیسر ہوتے ہوئے کیسے دھڑلے سے آرمی مین کی برائیاں کر رہا تھا۔ اور پھر وہ شخص لیفٹیننٹ سعد سے کہنے لگا، بہیو لائک این آفیسر سعد، تم اب بچے نہیں رہے۔ میری جگہ کوئی اور سینئر تمہاری یہ باتیں سن لیتا تو جانتے ہو کیا ہوتا؟ وہ سنجیدگی سے بولا، اور پھر سعد کہنے لگا، پہلے تو اگر میں آفیسر کی حیثیت سے کسی کو امپریس کرنے کی کوشش کرتا تھا تو آپ وہاں آ کر اپنی پرسنالٹی کا سحر ان پر طاری کر دیتے تھے اور وہ آپ کے پیچھے پھر بھاگنے لگتی تھی، اور آج پہلی بار کوئی ایسی لڑکی ملی ہے جسے آرمی آفیسرز پسند ہی نہیں تھے، اور آپ نے کتنے مزے سے اسے یہ بتا کر کہ میں ایک آرمی آفیسر ہوں میرا سارا امپریشن ہی خراب کر دیا۔ وہ اتنے دکھ بھرے انداز میں دہائی دے رہا تھا کہ ماہی کے لیے اپنی مسکراہٹ ضبط کرنا مشکل ہو رہا تھا، لیکن سامنے کھڑے شخص کے کڑے تیور دیکھ کر وہ مسکراہٹ چھپانے کے لیے سر جھکا لیا۔ اس شخص نے ایک نظر ماہین کو بھی دیکھا اور پھر سعد سے مخاطب ہوا، تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے کرنل اسد کی وائف سے میرے بارے میں کیا بات کی ہے؟ یہی کہ میں پی ایم اے کا سب سے سست ترین کیڈٹ تھا اور مجھے ڈسپلن مینٹین نہ کرنے پر ہر روز سزا ملتی تھی، اور یہ کہ میں احساسات سے مبرہ ایک سخت دل آفیسر ہوں جو کہ اپنے جونیئرز کی جان عذاب کر کے رکھتا ہے؟ آفیسر ہادی صدمے سے یہ کہہ رہا تھا جبکہ ماہین حیرت سے سعد کو دیکھ رہی تھی جو سر جھکائے اور ہاتھ پیچھے باندھے ایک تابعدار جونیئر آفیسر کی طرح کھڑا تھا۔ بھائی ان کی وہ بیٹی جسے میں نے خاص طور پر انوائٹ کیا تھا وہ یہاں آ کر مجھے دغا دے گئی اور اب آپ سے امپریس ہو کر آپ کے پیچھے پیچھے گھومی جا رہی تھی، اس لیے ان کی والدہ کی کسی خاصی پیش قدمی سے پہلے ہی میں نے آپ کی یہ خصوصیات ان کے سامنے بیان کر کے ان کا دل کھٹا کر دیا۔ سعد نے سر جھکائے جواب دیا۔ سعد کو دغا دینے پر سعد نے اس لڑکی کو مزہ چکھانے کے لیے اس کے سامنے اپنے ہی بھائی کی برائی کر تھی، اور یہی بات اسے غصہ دلا رہی تھی۔ سعد اب کی بار وہ غصے سے بولا، یس سر، سوری سر۔ سعد نے اس کا موڈ بھانپتے ہوئے فوراً معافی مانگی کیونکہ سامنے کھڑا شخص اس وقت اس کے بھائی سے زیادہ ایک سینئر آفیسر ہی لگ رہا تھا۔ تبھی ان کی والدہ راشدہ بیگم کی آواز گونجی کہ ہادی بیٹا، آپ کو حیدر وہاں بلا رہے ہیں پول کے پاس۔ اور پھر ان کی سعد پر جیسے نظر پڑی تو انہوں نے پوچھا، ارے سعد تم یہاں ایسے کیوں کھڑے ہو؟ ماما یہ جو آپ کے بڑے سپوت ہیں نا مجھ پر اپنے سینئر ہونے کا روب جھاڑ رہے ہیں اور مجھے ایسا کھڑا کر کے نا سب پر یہی جتانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ اگر آپ نہ آتی نا تو یہ تو مجھ سے باہر لان کے چکر لگوانے کے لیے کہہ دیتے۔ ماں کو سامنے دیکھتے سعد ان کے کندھے سے لگا دہائی دے رہا تھا اور اس کی اس اداکاری پر ماہین اسے دیکھ کر ہی رہ گئی، اور راشدہ بیگم نے بھی اس کے بال بکھیرتے ہوئے کہا کہ ڈرامے بازی بند کرو، میں اسے بھی جانتی ہوں اور تمہیں بھی بہت اچھی طرح سے۔ اور پھر وہ کہنے لگی، ارے یہ معصوم سی پری کون ہے بھائی تمہارے ساتھ؟ ماہین پر نظر پڑتے ہی انہوں نے پوچھا تو فوراً سے ساتھ ٹپک پڑا اور کہنے لگا،
ماما آپ کا یہ ہینڈسم شہزادہ اس پری کے ساتھ باتوں میں مگن تھا اور پتہ نہیں کہاں سے یہ کوہ کاف کا جن آ گیا۔ اس نے ہادی کی طرف دیکھتے ہوئے شرارت سے کہا اور راشدہ بیگم کے گھورنے پر اس نے دونوں ہاتھ اٹھا کر اوکے کا سگنل دیتے ہوئے اس کا تعارف کروایا۔ ماما یہ ماہین ہے، آپ کی فرینڈ ہے نا آنٹی سعدیہ ہونی کی بیٹی، اور آپ کے لاڈلے حیدر بھائی کی چھوٹی بہن، اور ان کا نیا تعارف اب یہ ہے کہ یہ میری فرینڈ ہیں۔ تم سعدیہ کی بیٹی ہو، ماشاءاللہ، چھوٹی سی تھی تم جب تمہیں میں نے دیکھا تھا، اور پھر ذیشان کا ٹرانسفر دوسرے شہر ہو گیا تو ہم وہاں چلے گئے۔ حیدر تو آتا رہتا ہے ہادی کے ساتھ گھر، تم سے اور سعدیہ سے بس ملاقات نہ ہو سکی، بس اب یہاں آ گئے ہیں نا تو اب تم سے بھی ملاقات ہوگی اور آنا جانا تو لگا ہی رہے گا۔ خوشی ہوئی تم سے مل کر، انہوں نے بڑی نرمی سے اسے ساتھ لگاتے ہوئے کہا، اور ہادی بھی اب ان کی جانب متوجہ ہوا۔ ماہی یہ نام اکثر حیدر لیتا ہی رہتا تھا، یعنی کہ اپنی چھوٹی بہن کا، مگر اس نے ماہین کو دیکھا آج پہلی ہی بار تھا، اور ہادی شاید اسے دیکھتا ہی رہ گیا تھا۔ تبھی آنٹی کہنے لگی کہ یہ میرا بڑا بیٹا ہے ہادی، آرمی میں ہے، یہ بھی میجر ہے۔ سعدیہ بیگم نے ہادی کا تعارف کروایا، اور تبھی سعد نے ماں کو چڑھاتے ہوئے کہا کہ ماما آپ جتنی مرضی بھائی کی تعریف کر لینا، یہ بھائی سے امپریس نہیں ہوگی کیونکہ وہ میری فرینڈ ہے۔ اور پھر ہادی نے ایک فارمل سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا کہ خوشی ہوئی آپ سے مل کر، حیدر اکثر ہی آپ کا ذکر کرتا رہتا ہے، اور اب اس کی ٹون بالکل ہی بدل گئی تھی، اور جواب ماہی نے نہیں سعد نے دیا تھا، بھائی انہیں بالکل بھی خوشی نہیں ہوئی آپ سے مل کر۔ اور ہادی نے اسے دھمکاتے ہوئے کہا I will see you in the unit۔ بھائی ابھی میں 15 دن کی چھٹی پر ہوں، وہ ختم ہونے تک آپ صبر کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتے، 15 دن تو میں اب آپ کا صبر ہی آزماؤں گا۔ سعد نے بڑی ڈھٹائی سے جواب دیا، ٹھیک ہے، اور میں یونٹ میں جانے کے بعد تمہاری برداشت اور تمہارا سٹیمنا آزماؤں گا۔ ہادی نے بھی فوراً جواب دیا اور حیدر کی جانب چلا گیا، اور اب سعد کی سنجیدہ سی آواز گونجی، ماما دیکھ رہی ہیں نا آپ؟ اور راشدہ بیگم اور ماہین دونوں اس کی جانب مڑی۔ پلیز ماما بھائی سے ریکویسٹ کیجیے گا کہ مجھے سزا مت دیں یونٹ میں جا کر، میں تو بھری جوانی میں جوڑوں کے درد کی بیماری میں مبتلا ہو جاؤں گا، اور وہ بھی آپ کے بیٹے کی وجہ سے۔ آپ کو پتا ہے ذرا سی غلطی پر 4 گھنٹے ایک ٹانگ پر کھڑا رکھتے ہیں تو کبھی سر کے بل۔ پلیز ماما ان سے ریکویسٹ کیجیے گا۔ وہ جس انداز میں منت کر رہا تھا اسے دیکھ کر وہ دونوں ہی ہنستی، اور پھر وہ مسکراہٹ دبائے کہنے لگی، اب سعد بیٹا یہ سب تو تمہیں لوگوں سے اس کی برائیاں کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا نا۔ بہت خوب، آپ بھی انہی کا ساتھ دیں، دیکھیے گا ایک دن میں ان کے کمانڈنٹ کی بیٹی سے شادی کر لوں گا نا، اور پھر ان کا وہ حال کرواؤں گا کہ وہ یاد رکھیں گے۔ اس نے بڑی ڈھٹائی سے کہا، اس کے کمانڈنٹ کی بیٹی اس کے وہاں ہوتے ہوئے تمہیں تو مڑ کر بھی نہیں دیکھے گی، بالکل کرنل اسد کی بیٹی کی طرح۔ اور ان کے اس جواب پر وہ تل ملا کر رہ گیا، اور وہ ماہی کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، دیکھیں یہ ہے ایک کامیاب آرمی آفیسر کی بیوی اور ایک آرمی آفیسر کی ماں، ایک نہیں بلکہ 2 آفیسرز کی ماں۔ انہوں نے ہی ان کے اندر یہ آرمی والی نا ساری خصوصیات پیدا کی ہیں۔ وہ چہرے پر افسردگی طاری کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، ہاں بھائی، اور افسوس کہ یہ خصوصیات تمہارے پاپا، تمہارا بھائی اور پوری آرمی بھی تم میں نہ پیدا کر سکی بیٹا۔ انہوں نے بھی سعد کی ڈٹھائی پر افسوس سے کہا، اور وہ کہنے لگا کہ وہ اس لیے کہ میں ان خصوصیات کو خوبیوں کے بجائے خامیوں کے زمرے میں رکھتا ہوں، اور میں جان بوجھ کر اپنے اندر خامیاں نہیں پیدا کر سکتا، میں ایک زندہ دل انسان ہوں۔ وہ ہر سوال کا جواب پہلے سے ہی تیار رکھتا تھا، اور ماہین دلچسپی سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔
اور آخر کار اس کی اماں نے ہار مانتے ہوئے کہا کہ ہاں بھائی، ڈھٹائی میں تم سے آگے تو کوئی نہیں ہے۔ اور وہ کہنے لگا کہ مجھے اس بات پر واقعی فخر ہے۔ وہ انہیں مکمل زج کر رہا تھا اور اب سعد ایک دوست سے ملنے کو آگے بڑھ گیا، جبکہ ماہین راشدہ بیگم کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گئی، اور سین ہوا یہاں پہ ختم۔ تو یہ پہلا اس کا انٹروڈکشن تھا سعد، ہادی اور اس کی فیملی کے ساتھ۔